جب آپ اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جائیں گے، جب آپ صبر کرنا سیکھ جائیں گے، جب آپ اگر اور مگر کہنا چھوڑ دیں گے، تب اللہ بھی آپ کی دعاؤں کو بہترین انداز میں پورا کر کے آپ کو بہترین سے نوازے گا، کیونکہ صبر اور یقین جتنا گہرا ہوگا اس کا پھل بھی اتنا ہی بڑا اور بہترین ہوگا۔ کبھی بھی نماز، قرآن اور اللہ کے دین کو کل پہ نہ چھوڑیں۔ کل سے فجر پڑھیں گے، کل سے قرآن پڑھیں گے، کل سے توبہ کریں گے، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھی۔ تو اللہ کی طرف پلٹ جانے میں کبھی دیر مت کریں، اللہ کا ہونے میں کبھی دیر مت کیجیے۔ اور جب دل سے اللہ سے کچھ مانگو گے، اور جب تم اللہ سے اللہ ہی کو مانگو گے، اور جب تم اللہ سے اللہ ہی کی محبت مانگو گے، تو پتہ ہے اللہ تمہارا مان رکھ لے گا، اللہ تمہارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا، کیونکہ میرا اللہ بہت رحیم ہے۔ زندگی میں ہر دروازے بند نظر آتے ہیں، کوئی در کھلا نظر نہیں آتا۔ پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہر سو مایوسی ہے۔ پھر کہیں دور سے مؤذن کی صدا آتی ہے، اللہ اکبر کی، اور یوں لگتا ہے کہ زندگی کی ہر الجھن کا حل مل گیا۔ اے انسان، تیرے لیے آخرت میں بہت بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ زیادہ پانے کی خواہش نے انسان کو کبھی اپنے اللہ کا شکر گزار نہ ہونے دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، تمہیں تو زیادہ کی چاہت نے ہی غافل بنائے رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے۔ مستقبل کی فکر اپنے اوپر سوار کر کے اے انسان کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تجھے۔ تو بس ایک بار آنکھیں بند کر کے اللہ پر یقین کر کے سفر کا آغاز کر، اور پھر اس کا انجام جتنا خوبصورت ہوگا اس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا پر یقین کے سفر کی منزل بہت حسین ہوتی ہے۔ جیسا تم اللہ کو گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر اچھا گمان رکھو گے تو ہمیشہ ان ذرائع سے اللہ کی مدد آئے گی جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب اللہ خود انسان سے کہہ رہا ہے بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر اے ابن آدم، تجھے کیسی پریشانی ہے؟ تو بس شکر کے کلمات کے ساتھ صبر کرتا جا، اور پھر بہت جلد اپنی زندگی کو حسین انداز میں خود بدلتا ہوا دیکھے گا۔ اپنی زندگی کا صرف ایک ہی اصول بنا لو، صرف اللہ کے لیے۔ جو کرو صرف اللہ کے لیے، جو دو صرف اللہ کے لیے، بس ایک ہی نیت کے ساتھ سب کرو، اور پھر دیکھنا اللہ کیسے مقامات سے نوازے گا تمہیں کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ زندگی میں کچھ بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا ہم انسان سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی ہر شے کو زوال ہے۔ اگر زندگی میں کچھ ضروری ہوتا تو وہ صرف اللہ کی رضا ہے، جو آخر تک آپ کا ہاتھ تھامے رکھے گی اور آپ کو پل صراط پار کرائے گی۔ زندگی میں کچھ بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، ہر چیز مصلحت کے تحت ہوتی ہے، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے تمہیں کب، کہاں اور کیسے کون سی مصیبت سے بچا لیا۔ دنیا لاکھ کہے کہ یہ ناممکن ہے، مگر آس جب اللہ سے لگی ہو تو کچھ ناممکن نہیں ہوتا۔ وہ ذات ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، وہ ذات جھولیاں بھرنے پر قادر ہے، وہ ذات دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے۔ بس ایک بار دل سے سب کچھ اس کے سپرد کر کے تو دیکھو، وہ ذات تمہاری دنیا کو حسین کر دینے پر قادر ہے۔ 8 چیزوں کو زندگی سے نکال دو: تبدیلی سے ڈرنا، غیر ضروری سوچنا، ماضی میں زندہ رہنا، ہر کسی کو خوش کرنا، اختلافات سے ڈرنا، بڑھاپے کے بارے میں سوچنا، اپنی خوشیوں کو دوسروں پر قربان کرنا، ہر وقت دولت کے بارے میں سوچنا۔ حضرت علی نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیر دل کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، اور حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں۔ دوست مقدر سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں
جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ وہ گناہ سب سے بڑا ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے۔ اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ برے افعال والے شخص کی صحبت سے بچو، کیونکہ آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، لیکن موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ جو صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتے، تو اللہ بھی ان لوگوں کے دامن کو ایسی منزلوں سے، ایسے مقامات سے برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے چھوٹے سے جہاں کو اتنا حسین بنا دیتا ہے کہ یہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو ان سے یہ 2 چیزیں چھپا کر رکھو، کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ گھر کے حالات اور اپنی مجبوریاں۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ دونوں ڈوب جائیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔